بابا صاحب، پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس ایشو کو ایشو کیوں بنایا؟ کیا انتقام لینے کے لیے کہ جب آپ کو پارٹی سے نکالا گیا تو پھر آپ نے اس نان ایشو کو ایشو بنا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، جب میرے اختلافات ہوئے وہ 2011 کی بات ہے، اور وہ اختلافات اس سے پہلے ہوئے جب انہوں نے میرے خلاف یہ جو کارروائی کی۔ بہرحال میں آج بھی پارٹی کا رکن ہوں، ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ ہے، اور میں انشاءاللہ تا حیات پی ٹی آئی کا ممبر رہوں گا۔ ہم بنانے والے ہیں۔ تو میرا جو بڑا مقصد تھا، اچھا، آپ ابھی تک پی ٹی آئی سے نکلے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں جی، میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں۔ میرے حق میں فیصلے ہیں الیکشن کمیشن کے، میرے حق میں ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، میرے حق میں ڈبل بینچ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ تو بیسیکلی ان فیصلوں کی کنٹیمپٹ تو پھر اپنی پارٹی کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ یہ تو پارٹی سے غداری نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا کہ جب میرے سامنے یہ تمام مالی معاملات آئے اور یہ کرپشن اور اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ، تو مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ تو وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب پارٹی کو اقتدار مل رہا ہے، پارٹی اس طرف جا رہی ہے، تو میں بھی اس روش میں چل پڑتا۔ آج میرے پاس بھی کوئی بڑا عہدہ ہوتا اور میں سب اچھے کی رپورٹ دے رہا ہوتا، لیکن ہم نے ایک عہد کیا تھا کہ ہم ایک یہ نئی پارٹی جو بنا رہے ہیں اس میں ہم وہ اصول اپنائیں گے سب سے پہلے اپنے اوپر، تبھی ہم دوسروں کا احتساب کر سکتے ہیں۔ یہ جو عمران مدینی کی ریاست کی بات کرتا ہے، تو اس وقت تو کوئی نیب نہیں ہوتا تھا، اس وقت کوئی ہائی کورٹس اور اس قسم کی عدالتوں تو بینچ پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، لیکن فیصلہ کرنے والے جو تھے، وہ جو ہمارے محبوب تھے، وہ سب سے پہلے اپنے اوپر وہ نافذ کرتے تھے وہ تمام اصول۔ تبھی سوسائٹی میں ایک پروسیس گیا، انصاف آیا، اور وہ سوسائٹی بہت آگے چلی گئی۔ تو یہ بنیادی اصول تھا۔ نہیں، یہ تو ہمارے سارے پارٹیاں چندے کرتی ہیں، باہر بھی جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھجواتے ہیں، ملک کے اندر بھی خود امیر یا صدر یا چیئرمین ان کو ان معاملات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آپ عمران خان صاحب کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ عمران خان نے اپنے آپ کو خود اس پہ مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ عمران خان کو بارہا میں نے 2011 میں لکھ کے دیا، 7 پیجز کا لیٹر ہے، جس میں میں نے کہا کہ پارٹی کی غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے، ہنڈی کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے، پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے امپلائیز کے اکاؤنٹس میں پیسہ جا رہا ہے، اور میں نے اس میں لکھا کہ یہ چیز ہمیں پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی اور اس کو لیگل جیپرڈی میں لے آئے گی۔ یہ میں نے 2011 میں لکھا، 11 میں خط لکھا ہے، وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر میری ایک ای میل چین جو بھی حالیہ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی چینل نے چلائی، تو ان کا پروگرام ہی بند کر دیا اور وہ اینکر کو ہی نوکری سے نکال دیا۔ تو اس میں ان سے بحث کر رہا ہوں کہ آپ پارٹی کے اندر یہ جو کرپشن ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اس پہ آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ تو میرا جو مقصد تھا، تو جواب ان کا کیا تھا؟ ان کا جواب تو یہ تھا کہ وہ عطاب میں آ گئے۔ ان کا جواب تو آپ روزانہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں، وہ تو اس سے بھی تسلیم کرنے سے انکاری کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں اور وہ یہ ہمارے خلاف لگا نہیں، اس وقت تو آپ لوگوں کے تعلقات بھی ٹھیک تھے، آپ ان کے پارٹی کے عہدیدار بھی تھے، تو جب آپ نے ان کی توجہ دلائی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی؟ کوئی کارروائی نہیں کی انہوں نے۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ پھر بھی میں نے 3 سال انتظار کیا۔ میں نے 3 سال، دیکھیں، آپ کے اپنے اگر ہاتھ صاف نہیں ہے، آپ دوسرے پہ کیا الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور اگر یہ میری بات سن دی جاتی جو آپ نے ابھی انٹرو میں کی، تو آج تحریک انصاف یہ تحریک انصاف نہ ہوتی جو مسخ شدہ چہرہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے۔ آج وہ حقیقت جو مجھے اس وقت سامنے، دیکھیں میرے سامنے جب حقیقت آئی کہ یہ پاکستانی قوم سے ایک دھوکہ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہے جس طرح ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے اور اس کو چھپایا جا رہا ہے اور اس میں سارے ٹاپ لیڈرشپ انوالوڈ ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور اصلاح کا راستہ میں نے دیا، میں نے کہا ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنائے، جسٹس وجی کو اس کا ہیڈ بنائے، 2011 کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اپنے وہ جو بردر ان لا ہے جن کا وہ پلاٹ کا مسئلہ تھا، وہ میرے گھر آئے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ میں یہ جو مئی 2013 کا الیکشن ہے اس سے پہلے شاید میں پبلک نہ چلا جاؤں۔ میرا مقصد بہت بڑا تھا۔ کس طریقے سے ہوئی ہے فارن فنڈنگ، اور کہاں سے ہوئی ہے، اور اس میں کیا غلطی ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت بڑی خامیاں ہیں، اور جب خامیوں کی نشاندہی ہو جائے تو پھر انسان کو اصلاح کا راستہ، اگر تو آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، اس میں ملوث نہیں ہے۔ 2 کمپنیاں امریکہ میں رجسٹر کی گئیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے 2 ایجنٹ ہیں، آج پہلی دفعہ انہوں نے جو تازہ ترین دستاویز جمع کرائی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 ایجنٹ ہیں، اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی فنڈنگ کی ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور یہ جو احکامات کا ذکر کر رہے ہیں، یہ 2017 میں یہ احکامات ہوئے ہیں۔
جبکہ ہم بات کر رہے ہیں 2009 سے 2013 کی فنڈنگ کی فی الحال، جو کہ سپریم کورٹ نے تو حد میں نے مقرر کی۔ امریکہ میں ایک بندے کو ڈیوٹی دے دی کہ آپ نے اس طریقے سے میرے لیے یہ نہیں، فنڈنگ، نہیں، اگر نہیں، اس نے کوئی غلط کام کیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ 2 بندے نہیں ہیں نا جی، یہ 2 کمپنیاں ہیں، یہ 2 کمپنیاں 5975 6160 یہ عمران خان کے احکامات پہ رجسٹر ہوئی ہیں، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز عمران خان کے احکامات سے اپوائنٹ ہوئے ہیں، ان کی پالیسی عمران خان نے اپروو کی ہے، ان کا مرکزی جو ہیڈ آفس کا جو ایڈریس ہے وہ پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس ہے۔ تو 2 کمپنیاں، جب میں 2011 میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں، جب میں 2014 میں کیس کرتا ہوں، تو آپ اصلاح کے راستے پہ چلیں نا، آپ اس کو ٹھیک کریں۔ یہ جو غیر قانونی فنڈنگ، اب وہ کمپنیاں مزید امریکی کمپنیوں سے فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں کی فنڈنگ ہوئی ہے، مڈل ایسٹ سے جو ان کے دوست ہیں، جو آج کل ذوالقرنین علی خان جو یوٹیلیٹی اسٹور کے چیئرمین ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، دستاویزات ہیں، کروڑوں روپے کی وہ تسلیم کر رہے ہیں سعودی عرب اور مڈل ایسٹ سے فنڈنگ۔ یہ وہ فنڈنگ ہے جو مکمل غیر قانونی ہے، جو ہنڈی کے ذریعے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں آئی ہے۔ امریکہ میں رجسٹرڈ کمپنیوں کے اکاؤنٹ میں گئی ہیں پہلے ہی؟ یہ پیسہ وہاں پہ جمع ہوا ہے امریکہ میں، ان 2 کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں، وہاں سے پاکستان ٹرانسفر ہوا ہے۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اگر تو انہوں نے کوئی غیر قانونی فنڈنگ کی ہے تو وہ پیسہ تو ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہے یہاں اسلام آباد میں۔ پاکستان لیگل راستے سے ٹرانسفر ہوا ہے یا وہ پیسہ جو ہے وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے ہوا ہے، لیکن جو پورا مڈل ایسٹ سے فنڈنگ ہوئی ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، وہ ہنڈی کے ذریعے ہوئی ہے۔ اسی طرح ڈنمارک سے ہوا ہے، اسی طرح آسٹریلیا سے ہوا ہے، اسی طرح کینیڈا سے ہوا ہے، اس کی کوئی نشاندہی کہیں نہیں ہو رہی۔ وہ انڈیویجولز نے کی ہے یا کہ وہاں پہ حکومتوں نے کی ہے یا پھر کمپنیوں نے کی ہے؟ کمپنیوں نے بھی کی ہے، غیر ملکیوں نے بھی کی ہے، اور ایسے ممالک سے فنڈنگ ہوئی ہے جو ہنڈی کے ذریعے ہوئی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ممالک میں ہوئی ہے کہ اگر میں وہ تمام تفصیلات رکھوں، مثلا بھارت میں ایک سیاسی واویلا اٹھ جائے، ایک ماحول بن جائے، ایک یہ اتنا بڑا وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ ہو جائے، وہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھا دیکھیے اس کے بھارت سے کیسے فنڈنگ، دبئی کے ذریعے ہنڈی کے ذریعے کتنی فنڈنگ؟ بہت بڑے پیمانے پہ، بہت ہر جگہ سے میں ہے، لاکھوں میں ہے۔ دیکھیں، کروڑوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم چھوٹی اماؤنٹ نہیں کر رہے، جو مختلف ملکوں سے آئی ہے مڈل ایسٹ میں، اور پھر وہاں سے ہنڈی کے ذریعے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں آئی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیویجولز نے کی ہے یا تنظیموں نے؟ انڈیویجولز بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں۔ دیکھیے بھارت کی تو ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ وہاں سے بھی فنڈنگ آئی ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے اپنے امپلائی مجھے آ کے خود بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اکاؤنٹوں میں یہ پیسہ آ رہا ہے کروڑوں کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شام میں ہم خود ہنڈی سے ہم نے اتنا کروڑ روپے جمع کیے، ہم نے شناختی کارڈ دیا اور وہ پیسے میں ان کو جا کے دے دیے۔ یہ سارے شواہد میں نے ان کے نام کے لسٹ دیے، ان کے اکاؤنٹس دیے ہیں کہ آپ ان کی انکوائری کریں۔ اچھا، اس کے لیے امریکہ میں کمپنیاں رجسٹرڈ کرنا اور مختلف ملکوں سے پیسہ ادھر جا رہا ہے، پھر ادھر سے ہنڈی کے ذریعے پاکستان آ رہا ہے، تو ڈائریکٹ لوگوں نے پاکستان کیوں نہیں بھجوایا ہنڈی کے ذریعے؟ ڈائریکٹ پاکستان بھیجا ہے، مڈل ایسٹ سے جو آیا پیسہ وہ ڈائریکٹ ہنڈی کے ذریعے یہاں لوگوں کے پاس ہے، جس طرح میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ لیکن یہ جو اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو محض پروپیگنڈا ہے نا؟ اس میں لکھے ہوئے ہیں نا جوئش اس کے جو امریکہ سے فنڈنگ ہوئی، اس میں وہ نام ہے جو ادھر کے جوئش اس کے حصہ دار تھے، کانگریس کے لابسٹ ہیں، ان کا نام آیا ہے، وہ اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، دیکھیں ثبوت ہیں آپ کے پاس اور آپ الیکشن کمیشن کو پیش کیا؟ ظاہر ہے۔ دیکھیے، یہ تو معاملہ میں نے ثبوت دیا، الیکشن کمیشن کا کام تھا ثبوت تصدیق کرے، لیکن اب جب تصدیق انہوں نے نہیں کی اور یہ کوآپریٹ نہیں کرتے تھے، اب میں اپنی زبان نہیں بولتا، اب میں الیکشن کمیشن کی زبان بولتا ہوں۔ الیکشن کمیشن 10 اکتوبر 2019 کو فیصلے میں دیتا ہے کہ جی تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے گئے ہیں پی ٹی آئی نے، ابیوز آف لا، ہسٹورک ابیوز آف لا یہ لفظ ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے ان کو ہسٹورک ابیوز آف لا کرنے کا موقع کیوں دیا؟ خود الیکشن کمیشن کہتا ہے، خود الیکشن کمیشن کہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن ان کو اگست 17 2020 کی ڈیڈ لائن دیتا ہے۔ کتنا عرصہ ہوا ہے اس کیس کو آپ نے جب الیکشن؟ 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے۔ اس اور میں کتنی سماعتیں ہوئی؟ اس میں دیکھیے الیکشن کمیشن میں 70 سے زائد سماعتیں ہوئی ہیں، کمیٹی میں 80 سے زیادہ سماعتیں ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن کے درجنوں احکامات ہیں وہ انہوں نے فالو نہیں کیے کہ یہ آپ یہ پروڈکشن آف ڈاکومنٹس کریں، کمیٹی کی اسی طرح کم از کم درجنوں آرڈرز ہیں جو میرے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں۔ تو اگر اس میں جو اگلا پہلو جو آیا وہ یہ آیا کہ جب انہوں نے تعاون نہیں کیا تو الیکشن کمیشن نے خط لکھا اسٹیٹ بینک کو، یہ جولائی 2018 کی بات ہے، اس میں انہوں نے خط میں لکھا کہ جی پی ٹی آئی کے جتنے بھی اس 5 سالوں میں جو بھی اکاؤنٹس ہیں وہ آپ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں۔ اب دیکھیے 23 بینک اکاؤنٹ جمع ہوئے، یہ وہ وقت ہے جب پی ٹی آئی الیکشن موڈ میں تھی،
یہ وہ وقت ہے جو پی ٹی آئی کو لانے والے بھی شاید اس توجہ، تو یہ لیٹر نکل گیا. اب انہوں نے وہ تمام کے تمام 23 بینک اکاؤنٹ، جبکہ انہوں نے ڈکلیئر 2 کیے، پھر 3 کیے، پھر شاید آخری سال 2013 میں 8 کیے. تو جو سارے میجورٹی، اور ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کون کرتا ہے؟ عمران خان کرتا ہے، باقی ٹاپ لیڈرشپ کرتی ہے. اب ان اکاؤنٹس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کا مئی 30 2018 کو ایک آرڈر موجود ہے کہ یہ تمام ریکارڈ پبلک ریکارڈ ہے. تو اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں جب یہ گئے کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے، ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا. اس کے باوجود کمیٹی یہ تمام دستاویزات ہم سے چھپا کر، قوم سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو کیوں؟ اب دیکھیے، کمیٹی اپنے خود ریکارڈ میں لکھتی ہے کہ ہم یہ ریکارڈ اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ ہم پہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی تحقیقات ہو رہی ہے، اگر اس کے دباؤ کے تحت آپ تحقیقات کر رہے ہیں تو پھر تحقیقات آزادانہ کیسے ہوگی؟ پھر تحقیقات کے نتائج کیسے؟ ہمارا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے؟ پھر کاغذوں میں آزاد ہے، کاغذوں میں تو پاکستان میں ہر ادارہ آزاد ہے، لیکن عملی طور پہ آپ کے سامنے